ماحول بنا دیا جس کے لیے ہم آپ سے درخواست کرنے والے تھے. اب مجھے کچھ نہیں کہنا ہے. آپ لوگ سب ٹرینڈ ہیں اور شاعروں کے لیے خطرہ ہے. شاعروں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہ محفل نہیں جو اب تک کرتے چلے آئے ہیں. یہاں پورے جوہر دکھانے پڑیں گے. معزز خواتین و حضرات، بہت ہی خوبصورت اشعار انہوں نے سنائے، بہت ہی خوبصورت لہجہ کہ وہ غزل پڑھنے میں لگتا بھی غزل جیسا تھا. وہ غزل پڑھنے میں لگتا بھی غزل جیسا تھا. صرف غزلیں نہیں، لہجہ بھی غزل جیسا تھا. بہت ہی خوبصورت اشعار محترم احمد شہوار صاحب نے پیش کیے. بہت ہی خوبصورت مطلب ان کا کہ وہ غم آشنائی کب دے گا، دل کو داغ جدائی کب دے گا. اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ رات ڈلتی نہیں کسی صورت، جانے سورج دکھائی کب دے گا. بس مجھے ایک لفظ لکھنا ہے، تو مجھے روشنائی کب دے گا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. ایک بار زوردار تالیاں ان کے لیے. بہت ہی خوبصورت مشاعرہ شروع سے بلند کر دیا آپ نے. احمد شہوار صاحب کا تعلق بہت ہی علمی و ادبی گھرانے سے، آپ کے دادا استاد الشورا حضرت صبا لکھنوی صاحب اور شفق اکبر آبادی صاحب. میں بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ نے بہت ہی خوبصورت فضا قائم کی. اور معزز خواتین و حضرات، آئیے اب ایک اور شاعر سے ملاقات کی جائے کہ جب ہمارے خون سے بھیگی صلیبیں تو ضیاء، جب ہمارے خون سے بھیگی صلیبیں تو ضیاء، پھر ہمیں کیا دیکھنا مقتل میں سر کتنے بچے. میں گزارش کر رہا ہوں آپ سب کے جانے پہچانے آپ کے محبوب شاعر جناب ضیاء ظفیر صاحب سے کہ ہم ایسے پیڑ ہیں جو چھاؤں بانٹ کر اپنی، ہم ایسے پیڑ ہیں جو چھاؤں بانٹ کر اپنی، شدید دھوپ میں خود سائے کو ترستے ہیں. محترم جناب ضیاء. شکریہ. میں منتظمین کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے دعوت کلام دی گئی ہے. اور پہلے بھی محترم تاشی ظہیر صاحب کے ساتھ یہاں کافی محفلوں میں شرکت کرتے رہے. اور جیسے راز صدیقی صاحب نے عرض کیا، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھی اس عظیم درسگاہ سے قرض کا تعلق ہے کہ میرے والد صاحب بھی وہاں سے انجینئرنگ سے فارغ ہوئے تھے اور بڑے ہر دل عزیز اسٹوڈنٹ تھے سول انجینئرنگ. انہوں نے وہاں سے پڑھی اور بلیئرڈ کے چیمپئن بھی رہے یونیورسٹی میں. اور معین احسن جذبی صاحب ان کے اردو کے استاد تھے. تو وہ کافی ادبی تعلق شروع سے رہا. تو بقول غالب گوان ہی پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، وہ سلسلہ ہے. تو اس سلسلے میں ان کا جو ہے یہ، بلکہ اور بعض دفعہ میرا ایک المیہ یہ ہے کہ ایک دفعہ احمد فراز صاحب کے ساتھ مشاعرے میں مجھے بھی دعوت کلام دی گئی. تو کچھ خواتین میرے اہلیہ کے ساتھ بیٹھی تھی، کہنے لگی یہ مولوی بھی کچھ سنائیں گے. تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے. تو میری اہلیہ نے کہا بھائی یہ مولوی میرے شوہر ہیں. تو بعض دفعہ تو جناب صدر آپ کی اجازت سے ایک غزل پیش خدمت ہے. اور آج کے جو حالات ہیں اس اعتبار سے توجہ کے طالب محترمہ شاہدہ حسن صاحبہ. نام تیرا لکھ رہا تھا انگلیاں جلنے لگیں، نام تیرا لکھ رہا تھا انگلیاں جلنے لگیں، دیکھتا تھا خواب تیرے پتلیاں جلنے لگیں. نام تیرا لکھ رہا تھا انگلیاں جلنے لگیں، دیکھتا تھا خواب تیرے پتلیاں جلنے لگیں. اور شعر، تھی وہ پانی کی بغاوت نا خدا سے کیا گلا، تھی وہ پانی کی بغاوت نا خدا سے کیا گلا، آگ ساحل پہ لگی اور کشتیاں جلنے لگی. شکریہ شکریہ. تھی وہ پانی کی بغاوت نا خدا سے کیا گلا، آگ ساحل پہ لگی اور کشتیاں جلنے لگیں. اندرونی سانحے میں ہاتھ ہے بیرون کا، اندرونی سانحے میں ہاتھ ہے بیرون کا، لب کشائی جرم اور آزادیاں جلنے لگیں، لب کشائی جرم اور آزادیاں جلنے لگیں.
یہ شعر آج کل ڈرون حملے ہو رہے ہیں، آپ لوگ کو شاید پسند آئے. یہ ابابیلیں جو لوہے کی ہیں کنکر آتشیں، یہ ابابیلیں جو لوہے کی ہیں کنکر آتشیں، جب سروں پر آ گئیں تو وادیاں جلنے لگیں. جب سروں پر آ گئیں تو وادیاں جلنے لگیں. اور ظالموں نے آگ کچھ ایسے لگائی اس دفعہ، ظالموں نے آگ کچھ ایسے لگائی اس دفعہ، در رہے سارے سلامت کھڑکیاں جلنے لگیں. در رہے سارے سلامت کھڑکیاں جلنے لگیں. اور جگنوؤں سے پھر مراسم اس قدر بڑھنے لگے، جگنوؤں سے پھر مراسم اس قدر بڑھنے لگے، شہر گل کی رنگ برنگی تتلیاں جلنے لگیں. شہر گل کی رنگ برنگی تتلیاں جلنے لگیں. اور یہ مقطع عرض ہے: قربتوں کا یہ سفر ہے کس کو راس آیا ضیا، قربتوں کا یہ سفر ہے کس کو راس آیا ضیا، فاصلے بڑھتے گئے نزدیکیاں جلنے لگیں. فاصلے بڑھتے گئے نزدیکیاں جلنے لگیں، نام تیرا لکھ رہا تھا انگلیاں جلنے لگیں، دیکھتا تھا خواب تیرے پتلیاں جلنے لگیں. سر صاحب ایک اور اجازت، ایک اور غزل ہے، مطلع عرض ہے: تیری وفا کا عہد گراں بار ہی سہی، تیری وفا کا عہد گراں بار ہی سہی، دامن میں کوئی پھول نہیں خار ہی سہی. تیری وفا کا عہد گراں بار ہی سہی، دامن میں کوئی پھول نہیں خار ہی سہی. غرقاب ہوں یا پار لگوں تو ہے میرے ساتھ، غرقاب ہوں یا پار لگوں تو ہے میرے ساتھ، ساحل نہیں قریب تو منجھدار ہی سہی. ساحل نہیں قریب تو منجھدار ہی سہی. اور کوئے جفا کا عزم ہے اور میرا ہم سفر، کوئے جفا کا عزم ہے اور میرا ہم سفر، گر تو نہیں تو کوئی تیرا یار ہی سہی. کوئے جفا کا عزم ہے اور میرا ہم سفر، گر تو نہیں تو کوئی تیرا یار ہی سہی. اور سر پہ خودی کا تاج ہے پاؤں میں بیڑیاں، سر پہ خودی کا تاج ہے پاؤں میں بیڑیاں، ملتا نہیں جو تخت تو پھر دار ہی سہی. ملتا نہیں جو تخت تو پھر دار ہی سہی. تو یہ شعر ملاحظہ کیجیے: ہوتا ہے مجھ پہ تیری عنایت کا راز فاش، ہوتا ہے مجھ پہ تیری عنایت کا راز فاش، ہونا ہے یہ تو پھر سرے بازار ہی سہی، ہونا ہے یہ تو پھر سرے بازار ہی سہی. اور یہ مقطع آپ سب حضرات کی نظر ہے: محفل میں آ گیا ہوں ضیا اس خیال سے، محفل میں آ گیا ہوں ضیا اس خیال سے، خلوت نہیں نصیب تو دیدار ہی سہی، خلوت نہیں نصیب تو دیدار ہی سہی. تیری وفا کا عہد گراں بار ہی سہی، دامن میں کوئی پھول نہیں خار ہی سہی. اور ایک چھوٹی سی غزل ہے: زخم تیری یاد کا تازہ ہوا، کچھ محبت کا تو اندازہ ہوا، زخم تیری یاد کا تازہ ہوا، کچھ محبت کا تو اندازہ ہوا، زخم تیری یاد کا تازہ ہوا، کچھ محبت کا تو اندازہ ہوا، روح زخمی دل کا شیرازہ ہوا، خود شناسائی کا خمیازہ ہوا، روح زخمی دل کا شیرازہ ہوا، خود شناسائی کا خمیازہ ہوا. اور خون میری حسرت ناکام کا، خون میری حسرت ناکام کا، آپ کے چہرے کا وہ غازہ ہوا، خون میری حسرت ناکام کا، آپ کے چہرے کا وہ غازہ ہوا. اور جو کبھی بھی نہ کسی سے کھل سکا، جو کبھی بھی نہ کسی سے کھل سکا، دل تمہارا ایسا دروازہ ہوا. شکریہ شکریہ. جو کبھی بھی نہ کسی سے کھل سکا، دل تمہارا ایسا دروازہ ہوا. اور مقطع ہے:
توڑ دے اب اس تعلق کو ضیا، توڑ دے اب اس تعلق کو ضیا، جو چھپا تھا اس کا آوازہ ہوا، توڑ دے اب اس تعلق کو ضیا، جو چھپا تھا اس کا آوازہ ہوا، زخم تیری یاد کا تازہ ہوا، خود شناسائی کا خمیازہ ہوا۔ شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، نام تیرا لکھ رہا تھا انگلیاں جلنے لگی، دیکھتا تھا خواب تیرے پتلیاں جلنے لگی۔ بہت ہی خوبصورت مطلع، آپ نے بھرپور اس کا لطف اٹھایا، اور خاص بات یہ ہے کہ ان کے پڑھنے کے بعد مجھے علی گڑھ بھی نظر آیا، ایک جملہ ادھر سے آیا۔ کل بھی ہم لوگ فینکس میں بیٹھے ہوئے تھے تو پورے مشاعرے ہم لوگ کے ہو گئے تھے، لیکن علی گڑھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کل رات بھرپور طریقے سے اپنی پوری توانائی کے ساتھ، اپنی جوانی کے ساتھ علی گڑھ نظر آیا، اس کا بھی بھرپور لطف لیا۔ تو آپ لوگوں کے اچھے جملے اور خوبصورت اگر آپ کمنٹ کریں گے تو وہ اس کا بھی استقبال ہے۔ پورا ماحول بن جانا چاہیے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ہندوستان